یہودی جمع عیسائی بریکٹ میں کر لیجیے، اور امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ میں کر لیجیے۔ ان کا اندر معاملہ کیا ہے؟ اصل جو ہے اس میں پیچھے مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، وہ یہود کا ہے۔ باقی عیسائی آلہ کار بن گئے ہیں۔ جو 100% آلہ کار ہے یہود کا وہ پروٹیسٹنٹس ہیں۔ پروٹیسٹنٹزم یہود ہی نے پیدا کرایا تھا۔ یہود ہی نے یورپ کے اندر سود کا رواج شروع کروایا، ورنہ سود حرام تھا۔ وہاں پر بھی یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی دونوں حرام تھے، یہ یہودیوں نے کروایا۔ اور پھر پہلا بینک بنوایا ہے انگلستان کے اندر، بینک آف انگلینڈ۔ اور جو پوپ کے خلاف بغاوت کرائی تو پہلی بغاوت ہوئی انگلستان کے اندر، جو چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا پوپ سے، اور اسی کو یہودیوں نے قرار دیا یہ ہمارا ماڈرن اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہمیں دیا ہے گاڈ نے، یہ جو ہے برطانیہ۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ہے ایکسوڈس ہوا ہے اور وہ امریکہ میں جا کے آباد ہوئے۔ لہذا امریکہ کو بھی جیوز نے کہا ہے دس از اندر اسرائیل، یہ ہے ہمارے اصل اسرائیل، ماڈرن اسرائیل یہ ہے۔ اس لیے کہ جو انہیں وہاں پر اقتدار حاصل ہوا ہے، جو قوت حاصل ہوئی ہے، جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے، وہاں کے جس طریقے سے جکڑ لیا ہے حکومتوں کو، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آ گئے تھے یورپ میں، اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بیہائنڈ دی سین کیا ہے، سامنے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ، یہ وہ سلطنت تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ فرنگ کا امام امریکہ ہے۔ یہ برطانیہ تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہ بچپن میں پڑھی تھی، لنڈن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن، اس کی مثال ہے۔ برطانیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ورلڈ پاور کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا، تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کوئی اور حیثیت نہیں۔ بہرحال ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، پلاننگ، اسکیم ساری یہودیوں کی۔ اعلی کار امریکہ سب سے بڑھ کر، اس کے بعد برطانیہ ہے، اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس، ان میں بیپٹسٹ، ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلسٹ، جن کو کہتے ہیں بورن اگین کرسچنز، جن کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹو کرسچنز، یہ تمام اصطلاحات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، ان کو گروپ کر لیجیے۔ یہ اصل اعلی کار، ان کو ایک نیا نام دیا گیا ہے کرسچین زائنسٹ۔ ایک یہودی زائنسٹ ہیں، سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں، بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف۔ چنانچہ میری ہیوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر وشو گرانٹ، بہت بڑا پروفیسر ایمیریٹس یہودی، لیکن یہ کہ اس نے کہا، بڑے اجتماع میں کہا، ہمارا اجلاس تھا وہاں پر، ہم نے یہ جو ہے بلایا تھا ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں جو ہے وہ تقریریں کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل۔ اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر، اس کی طرف دے آر سپورٹنگ اسرائیل، وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل۔ اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل، اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے، وہ ہسٹری کے پروفیسر، میں نام بھول رہا ان کا، انہوں نے کہا آئی ایم اینٹی زائنزم، میں زائنزم کے خلاف ہوں۔ تو زائنزم جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسچین زائنسٹ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ یہ جان لیجئے کیتھولکس جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں ہیں، اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے۔ یورپ جو ہے زیادہ کیتھولکس، رومن کیتھولکس، رومن کیتھولکس کا یہ بھی آپ نے جملہ پڑھ سنا ہوگا کہ یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک، یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گھسنے کی یورپین یونین کے اندر، تو ایک دفعہ جان شراق نے کہا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا، Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ یہ ہماری جو یونین ہے یورپین، یہ تو کرسچین کلب ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے بندہ، کیوں تو خود داخل ہونا چاہتا ہے؟ Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ لیکن یہ ہے رومن کیتھولکس، اور ان کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا جو امریکہ دیتا رہا ہے، اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر جو ہے عرب فلسطینیوں کے لیے بھی رہا ہے۔ یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے، جس قدر اسٹرانگ ایکشن امریکہ لینا چاہتا ہے، یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ذرا سا فرق ہے۔
وہ میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا آپ کو۔ بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو سمجھیے کہ دو اس کے نکات ہیں، دو رسیوں کے مانند یہ آپس میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا، عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل خصوصاً تیل پر قبضہ، یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اس وقت کا ایجنڈا ہے۔ ویسے تو اس سے اوپر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں۔ چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر ہے، سب سے بڑا، اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں۔ اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گورنمنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کمیونزم کے دور کی یادگار ہے، باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ تو آ چکی ہے اسی رخ کے اوپر جو یورپ کی ہے، مغرب کی ہے۔ نمبر دو ایجنڈا کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا۔ We have to nip the evil in the bud at any cost۔ یہ ان کے ایجنڈے کا دوسرا بڑا ہے۔ یہ دو ہے انٹرٹوائنڈ، جیسے آپ لڑیوں کو بٹ دے کر رسی بناتے ہیں، ایسے یہ دو لڑیے ہیں۔ اسلام کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کہیں نہ آ جائے دنیا میں، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، یہ ابلیس نے کنکلوڈ کیا ہے۔ وہ جو ابلیس کی مجلس شورا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے آ جائے، پیغمبر کا نظام آ جائے۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، یہ معاشرتی نظام ہو گیا۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخفور و خاکہ نہ گدائے رہنشی، یہ سیاسی نظام آ گیا، اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو، اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، ان الارض للہ۔ یہ نظام کہیں نہ آ جائے دنیا، یہ جس پہ کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں، یہ تو تھا عصر حاضر کے تقاضے، لیکن یہ کہ صورتحال کیا ہے؟ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں ہے، یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمیں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی، نام نہاد مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین نہیں، وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں، روزے پر رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ ہے سب، لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے، چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئین تو خوب۔ وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمارے لیے جو ہے اگر کوئی سانس لینے کی جگہ ہے تو وہ یہ ہے، حوصلہ افزائی اگر ہے تو اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین ہے، اس کے سامنے وہ راستہ ہے ہی نہیں۔ اب لیجئے یہودیوں کے ایجنڈے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ورلڈ بینک، IMF، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے عالمی مالیاتی استعمار جو بظاہر امریکہ کا ہوگا حقیقتاً یہود کا ہوگا۔ یہودیوں کے نزدیک پوری نوع انسانی حیوانوں کے مانند ہے۔ They are not human beings, they are goyams, they are Gentiles۔ یہ انسانی شکل میں حیوان ہیں، اور جیسے حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے، گھوڑے کو آپ باندھتے رہے ہیں نا ٹانگے کے آگے، اور بیلوں سے آپ ہل جتواتے رہے ہیں، تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق ہے پوری دنیا کے جو ہیں وسائل ان کو کھینچے۔ ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کچھ نہ کچھ دانہ تو ڈالنا پڑتا ہے، چارہ تو دینا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کچھ دو۔ یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے، حیوان بن جائیں، بالکل شہوت کے غلام بنا دو انہیں، اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو، خاندانی نظام کو تہوبارہ کر دو۔ یہ باقاعدہ
جو پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائن تھے ان سب میں موجود ہے لکھا ہوا، جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام بیسل میں، سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے. پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائن. ان کو حیوان بنا دو، بس حیوانوں سے کام لیتے رہو. ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو، وہ بھی زندہ رہیں، وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے، اور اصل جو ہے ملائی کھینچ دو اپنے اس نظام کے ذریعے سے. ورلڈ بینک، IMF، اسٹاک ایکسچینج، ٹرپس، گلوبلائزیشن، اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استعمار. نمبر 2 ایک ہے ان کا ایجنڈا، یہ تو عالمی ہے. دوسرا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ لوکل ہے. وہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا قیام، جس میں مصر کا سارا زرخیز علاقہ شامل ہوگا، جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا ہے اس کا، جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے، وہ فرعونہ کے خاندان میں سے نہیں تھا، وہ عرب تھا. عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوم آئی تھی جو کہ مصر پر قابض ہو گئی تھی. اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لا کے وہاں آباد کیا. بہترین جشن کا علاقہ کہلاتا ہے، بہترین. وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، ہم رہے وہاں پر کئی 100 برس تک رہے. عراق ہمارا ہے، وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا، نبوکدنضر لے گیا تھا. عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے، وہاں خیبر میں یہودی گڑھے قلعے تھے، اور وہاں مدینے کے اندر جو ہے 3 قبیلے یہودی تھے جنہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکال باہر کیا تھا. یہ جارڈن یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے. باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین، یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل. دس از دیئر لوکل ایجنڈا. اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ. ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا. آرمگیڈون، جس کو حضور نے فرمایا الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ، جس کی خوفناکی اور تباہ ناکی کا اندازہ اس سے کیجیے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے یا ایک دادا کے 100 پوتے ہوں گے تو ان میں سے 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے، جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا. ایک تو ہے یہ کوے، چیلیں، گدھ، وہ تو گندگی ہی کی تلاش میں ہے مردار کھانے کے لیے، وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہوں گے. وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند پرندہ، وہ نہیں اتر سکے گا. اڑتا اڑتا چلا جائے گا، لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گر جائے گا. یہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی. پروٹسٹنٹس، عیسائی اس کے اوپر پوری طرح متفق ہیں. آرمگیڈون، جسے آپ 3rd ورلڈ وار کہہ لیں، الملحمۃ العظمیٰ کہہ لیں، الملحمۃ الکبریٰ کہہ لیں حضور کے الفاظ میں، یہ آئے گی. اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل بنے گا. نمبر 3 پھر بنے گا 3rd ٹیمپل، جو ٹائٹس نے گرا دیا تھا 70 میں، سن 70 عیسوی، جسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2008. اندازہ کر لیجئے 1800 کتنے برس ہو چکے. وہ دوبارہ بنائیں گے 3rd ٹیمپل، اور اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے، اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ، وہاں لا کر پھر اس میں کنگ ڈیونز تھرون لا کے رکھا جائے گا. یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ اسی ٹرمپٹ رسالے سے آیا. وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد کا. آج سے کتنے 1000 سال پہلے کی بات ہے، اندازہ کیجیے. 1000 قبل مسیح، اور یہ اب 2000 ہو گیا عیسوی، 3000 برس تو ہو گئے. وہ کیا تھا؟ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی. پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی، پھر اسی پر ان کے بادشاہ آتے رہے، تاج پوشی ہوتی گئی. ٹائٹس نے جب گرایا ہے سن 70 عیسوی میں، یروشلم کو برباد کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، ایک دن میں، باقی نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے. اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا، دیٹ سٹارٹڈ ان 70 AD. یہ منتشر ہو گئے، جس کا جہاز سنگھ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، شمالی افریقہ میں، مسلمان ملکوں میں، انڈیا میں آ گئے، ایران میں آ گئے، سب جگہ وہاں سے نکال دیے گئے، ڈائسپورا. بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس وہ پتھر لے گیا، وہ روم میں لے گیا.
روم سے کسی طرح وہ آئرلینڈ پہنچ گیا. آئرلینڈ پیور کیتھولک ملک ہے، آپ کو معلوم ہوگا، اور وہاں پر پروٹیسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں. کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے جیسے کہ وہاں ان دو عیسائیوں میں کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس میں ہوتی ہیں. وہ رومن کیتھولک ملک ہے بیچ میں. وہاں سے وہ انگلینڈ میں آیا. انگلینڈ میں جب آ گیا، بلکہ وہاں سے اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی کے اندر اس کی سیٹ کی حیثیت سے بنا کر ایک تھرون کی شکل دے دی گئی. اور وہ جو ویسٹ منسٹر ایبے ہے، برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، وہاں اس کو لا کے رکھ دیا گیا. اس وقت سے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی وہاں ہوئی.